ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے. سب کی بات سب کے ساتھ میں آپ کا میزبان آفتاب بٹی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے ساتھ ایک اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جن کا نام ہے ملک اسرار حسین صاحب. آج ہم ملک صاحب سے بات کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی کے کیا مسائل تھے اور ان کو کیا مشکلات درپیش آئیں. بٹ صاحب مسائل تو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، لیکن پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں کو مسائل ہیں ان سے کم ہی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے جب وہ ایئرپورٹ پہ یہاں آتے ہیں اسی دن سے ان کے لوکل مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پیچھے ڈکیت لوگ لگ جاتے ہیں اور راستے میں لوٹ لیتے ہیں. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک نیولی میرڈ کپل یہاں آیا اسلام آباد گھومنے کے لیے، پولیس نے اسے پکڑ لیا. مجھے پتہ چلا تو میں یہ مارگلا تھانے میں گیا ان کے پیچھے، تو پوچھا کہ یہ بھیا آپ نے کیوں انہیں پکڑا؟ تو کہنے لگے جی ان کے پاس تو شادی کا وہ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں، وہ دے ہیونٹ گاٹ دیٹ، سو اس لیے. تو بڑی مشکل سے ان کی بیچاروں کی جان چھڑائی. پھر جب وہ گئے تو وہ کہنے لگے جی بس آئندہ کے بعد ہم نے پاکستان نہیں آنا. تو اس قسم کے یہ جو مسائل ہیں یہی ہیں. دوسرے تو میں اس چیز پاکستانی کے مسائل سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، وہاں ان کو ہر چیز دستیاب ہے. نہ آٹے کی کمی ہے، نہ گھی مہنگا ہے، اور نہ دودھ کی کچھ ملاوٹ والا ملتا ہے. تو اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کا میڈیکل اور میڈیسن تک بھی فری ہے، اور اگر وہ بیکار ہیں تو ان کے گھر تک ان کو یہاں تنخواہ نہیں ملتی اور وہاں وہ پیسے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہیں مسائل ہیں، وہاں نہیں مسائل ان کے لیے یہاں پاکستان میں. اس لیے کہ وہ اوورسیز پاکستانی اس اپنی دھرتی ماں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں وہ فکر مند ہیں. جیسے بہت سے لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور وہ زر مبادلہ وہاں سے بھیج رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں. کسی کی ماں ہے جہاں، کسی کی بہن ہے پاکستان میں، کسی کا بھائی ہے، وہ فکر مند ہیں ان لوگوں کے بارے میں. ان کا یہی مسئلہ ہے. ملک صاحب آپ نے بات کی کہ ان کے یہاں پہ بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے ہی ان سے فراڈ کیے ہیں. مثلا وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، یہاں پہ وہ چیز خریدتے ہیں اور وہ اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل بھی تو اوورسیز کو ہیں نا درپیش. یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ایسے فراڈسٹر تو یہ نہیں کہ پاکستانی کے اندر ہیں، ساری دنیا کے اندر ہیں. اوورسیز پاکستانی سے فراڈ ہو تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر اوورسیز پاکستانی یہ کہتا ہے کہ ہماری دو مائیں ہیں. ایک جس نے ہمیں جنم دیا، پالا پوسا، اور دوسری ماں وہ ہے جو ہمیں کھانے پینے کے لیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے، ہمارے لیے فکر مند ہے اور ہمیں سب کچھ دے رہی ہے. تو فراڈ تو کرتے ہیں، اس میں تو کچھ شک نہیں. یہاں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹا ماں سے فراڈ کر جاتا ہے، لیکن اس کا حل اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جس وقت اس دھرتی پہ عدل قائم ہو. یہاں ہر آدمی کو کھانے کے لیے ملے، وہ جناب عمر کا زمانہ ہو کہ یہاں رات کو کوئی کتا بھی بھوکا نہ سوئے، تو پھر فراڈ بھی آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. آپ غریب آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جس کا دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، 6-7 بچے ہیں، ایک 15 کلو آٹا نہیں خرید سکتا، مزدوری اس کے پاس ہے نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. کوئی عمران خان نے بڑا اچھا کام کیا تھا، یہ میڈیکل کارڈ جو دیا تھا تو وہ بھی چھین لیا گیا ہے. تو وہ فراڈ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کرائم لے کے اپنے ذہن میں اور فراڈ لے کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. وہ حالات کو دیکھ کے فراڈسٹر بھی بنتا ہے، کریمنل بھی بنتا ہے. تو پٹی صاحب یہ بات ہے.
ملک صاحب اوورسیز کمیونٹی کا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ہوتا ہے؟ اوورسیز کمیونٹی جو ہے دن رات کام کرتی ہے، زر مبادلہ بیچتی ہے. اگر ان کا بھیجا ہوا زر، میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے یہ میرا، کہ اگر ان کا بھیجا ہوا زر مبادلہ اس کو ہیر اینڈ دیر نہ لوٹا جاتا تو شاید ہمیں آج قرضہ نہ لینا پڑتا. تو وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اسپیشلی دے لو پاکستان، کیونکہ ان کی یہ پہلی ماں ہے یہ دھرتی. تو وہ کماتے ہیں، پیسے بیچتے ہیں، ڈالرز میں بیچتے ہیں، پاؤنڈ میں بیچتے ہیں، ریال میں بیچتے ہیں. ساری دنیا کے اوپر یہ غریب قوم محنت مزدوری کے لیے پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کے پیسوں کو یہ بس آپ سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے، جی جی جی، جن کو ایک عدالتی قتل کیا گیا بالکل تھا، ایسے آپ کو شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے اور وہ ایوب خان کی کیبنٹ کو چھوڑ کے وہ بیماری کا بہانہ تھا یا جو بھی تھا، وہ پہلی بار یو کے گئے. ان کے ساتھ تھے کوثر نیازی، حفیظ پیرزادہ، احمد رضا قصوری، غالباً بھی وہ زندہ ہیں، ان کو تو شاید یہ یاد ہو بات. تو وہ براڈ فورڈ میں گئے. تو براڈ فورڈ میں ایک تھے ایف ڈی فاروقی بزنس مین، انہوں نے ان کی دعوت کی اپنے ریسٹورنٹ میں جس کا نام تھا کامن ویلتھ ریسٹورنٹ، اور اس کی اوپر والی منزل میں کچھ 10-15 بندے بیٹھے تھے. ایک میرا دوست مجھے بھی ساتھ لے گیا، تو میں بھی گیا. تو پٹو صاحب نے میری طرف دیکھا، میں بالکل جوان تھا اس وقت، میرے خیال زیادہ زیادہ میری عمر تھی 24 کچھ ایسی تھی. تو کہنے لگے کہ بھائی نوجوان آپ کیوں خاموش ہو؟ تو میں نے کہا سر میں تو گھبرا گیا. میں نے کہا سر چھوٹا منہ اور بڑی بات، بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور میں تو وہ اٹھے اور مجھے چھاتی سے لگایا، کہنے لگے ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے. تو پھر وہاں یہ میرا ایک انٹرویو بھی ایک اخبار میں آیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ پیپل پارٹی کا نام بھی اسی کامن ویلتھ ریسٹورنٹ کے اندر ہی تجویز کیا گیا. بڑی پرانی بات ہے یہ. اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی چونکہ نیک نیتی پہ مبنی تھی، وہ سوچیں بھی بڑی صاف ستھری تھی، وہ پھیلتی چلی گئی. ایک وقت ایسا تھا کہ پورے برطانیہ کے اندر جس سے بھی پوچھو کہ آپ کی کوئی سیاسی سوچ ہے، وہ کہتے تھے ہمارا تو لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ تو شہید ہو گئے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا رادر، وہ بھی انہیں بھی مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد بینظیر بیچاری، اس اللہ تعالیٰ نے بھی جنسی میں وہ بھی شہید ہے. انہوں نے بڑی محنت کی، اس پارٹی کو سہارا دیا. بیگم نصرت بھٹو سے تو خاص کر میں بڑا قریب تھا ان کے. یہ اوورسیز پاکستانی براڈ فورڈ کے پاکستانی جانتے ہوں گے. میری ایک بیٹی تھی، وہ بڑا اسے عزیز سمجھتی تھی. میری بیٹی ہے رادر، اب تو اچھا وہ بھی بہت اچھی خاتون تھی. اور بینظیر نے بھی، شہید نے بڑا اچھا وقت پاکستان کو دیا. شی واز سو ڈیووٹیڈ ٹو پاکستان پالیٹکس، اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. زرداری صاحب بھی ماشاءاللہ، چلو لوگ تو باتیں کرتے ہیں، باتیں ہیں، باتوں کا کیا کوئی پتہ نہیں ہمیں، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. یہ یہاں ایک جمیل عباسی ہیں، ایک بار میرے پاس آئے تھے، وہ پیپل پارٹی میں تھے. ہاں میر صاحب سے، میر سے میرے ذاتی برادرانہ تعلقات تھے. میر مرتضیٰ تو میں یعنی ایک ہی بستر پہ سو جایا کرتے تھے، اتنے تعلق تھے اس کے ساتھ. ایک ہمارا ایک اور دوست تھا آباد شاہ، یہ ہالی فیکس کے اندر. بس ہم تینوں بڑے اچھے دوست تھے.
تو میر مرتضیٰ کبھی آتے تھے جب براڈ فورڈ کی طرف، تو اس وقت وہ سیاست میں نہیں تھے، لیکن بعد میں انفارچونیٹلی انہیں بھی وہ ان کی اسیسینیشن جو ہے وہ بھی شہید ہیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا پیپل پارٹی سے کہ ایک بہن کی پرائم منسٹرشپ کے اندر ایک بھائی کو سر عام قتل کر دیا گیا ہو اور آج تک قاتل نہ پکڑے جائیں، تو عدل پہ سوال اٹھتا ہے۔ تو میرا پھر دل ٹوٹ گیا، میں نے سوچا کہ نہیں، سیاست کے نزدیک تو اس کے پاس سے نہیں جانا، اسپیشلی پاکستانی پالیٹکس جو ہے۔ تو جب عمران کو بھی میں جانتا ہوں، جب براڈ فورڈ میں تھا میں، اور عمران بھی اپنے ایک دوست پی جے میر اور ایک دو تین چار اور دوست تھے، وہ ہم بیٹھتے تھے ایک شاہ چارٹ ہاؤس میں، تو میری اسلام دعا تو تھی، میرا دوست عمران نہیں ہے، لیکن جب جس زمانے کا میں سے جانتا ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہی کین بی سچ انٹیلیجنٹ پالیٹیشین، میں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ ویری شائی ینگ بوائے، بڑا شرمیلا سا تھا، اور کھل کے کبھی ایسا بھی نہیں تھا، زیر لب مسکراتا تھا۔ تو میں تو جب میں نے یہ دیکھا اس کی یہ پاپولیرٹی، تو میرے تو ہوش ہی بس اڑ گئے کہ میں تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ یہ لفظ تو میں غالباً اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی ولی آ گیا ہے یا کچھ ایسا ہے خدا کی طرف سے، لیکن خدا بعض اوقات کچھ بندوں پہ خاص نظر کرم بھی کرتا ہے اور بھیجتا ہے جب قومیں بگڑتی ہیں، اور اس وقت پاکستانی قوم تو بگاڑ کی آخری بلندیوں پر ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون ہے ذمہ دار جو پاکستانی قوم کو یہاں تک لے کے آیا کہ ایسے حالات ہو گئے جو اتنے بگڑ گئے ہیں کہ وہ کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ ان حالات کو پیدا کرنے والا اصل ہے کون؟ پٹی صاحب، میں جہاں رہا ہوں آج 55 برس مجھے ہو گئے وہاں، وہ مدر آف دی ڈیموکریسی ہے برطانیہ۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جس ملک کے اندر زیادہ تر فوجی حکومت ہے، جسے مارشل لا کہتے ہیں، مارشل لا، جس کے اندر نہ تو کسی کی کوئی جمہوری بات کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنے حق کے لیے بول سکتا ہے، جس کو صرف اس کی پیٹھ پر ڈنڈے اور کوڑے ہی ہیں، تو میں تو یہ اوپنلی ڈر بھی لگتا ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں، تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آئی تھنک آپ تو سمجھ جائیں گے اور دنیا لوگ بھی سمجھ جائیں گے کہ جہاں جمہوریت نہ ہو اور جہاں پولیٹیکل لوگ فار سیل ہوں، وہ آپ نے تو دیکھا نہیں سندھ ہاؤس کے اندر کروڑوں روپوں سے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ راجہ کیا نام ہے جی اس راجے کا، سب جانتے ہیں آپ، راجہ ریاض۔ تو جس معاشرے کے اندر ایسے پالیٹیشین ہوں تو ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے مارشل لا ہی بہت عرصہ رہا یہاں، فوجی حکومت 11 سال، پہلے جنرل ایوب تھا، اس سکندر کو مار بگایا، پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ آیا، پھر جنرل ضیاء آ گیا، پھر پرویز مشرف جنرل آ گیا، تو زبانوں کو اجازت ہی نہیں ملی کھلنے کی۔ تو آپ اگر کسی پودے میں پانی نہیں دیں گے تو فروٹ کی کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو یہی ہے، آپ جمہوریت کا فروٹ کا مزہ نہیں لے سکے، اور یہ پاکستانی قوم اس لیے نیچے سے ہر روز ہی نیچے جا رہی ہے۔ اور جب قومیں غریب ہوتی ہیں، یہ مطلب میں یہ عرض کروں کہ جب قومیں غریب ہو جاتی ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ فراڈسٹر بھی ہو جاتی ہیں، وہ کرمنل بھی ہو جاتی ہیں، وہ قاتل بھی ہوتی ہیں، وہ ڈکیت بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں وہ ایک وقت آ گیا ہے کہ اب تھک بھی چکی ہے، وہ تھک بھی جاتی ہیں، اور جب کوئی قوم تھک جائے تو بڑے غضب سے وہ بولتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہے یہ سب۔ اچھا ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں
کہ اس وقت جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، اپنا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، اے این پی ہے، یہ جو جتنے بھی رہنما ہیں اس وقت ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان میں زیرک اور اچھا سیاستدان جو ہے وہ کون ہے؟ پٹی صاحب میں ایک عرض کروں، ایک بار میرے ایک سیاستدان سے سلام دعا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ میں نے سیاست پہ اس سے بات کی تو اس نے کہا یار چھوڑو سیاست کو، تو لفظ مجھے بڑا اچھا لگا۔ میرے خیال میں پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی، یہ سیاست ہی ہو رہی ہے، یہاں یہ سیاست ہی ہو رہی ہے، یہاں اپنے فائدے کی جو سیاست ہو رہی ہے، یہ ذاتی انا کی سیاست ہو رہی ہے، ذاتی مفاد کی سیاست ہو رہی ہے، یہ قوم نے ہارنا سیکھا ہی نہیں۔ تو سب سے زیرک اس لحاظ سے سب سے زیرک سیاستدان میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے، جس نے نیوٹرل امپائر فیلڈ کے اندر لے کے آیا کہ جیت جائے کوئی ہار جائے تسلیم کریں گے، اب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ سیاست کے اندر بھی اس کی وہی سوچ ہے کہ کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے لیکن عوام کی ووٹ سے آئے، سیاست کی وجہ سے نہ آئے۔ یہ یہاں کیسے میں کہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بڑا زیرک سیاستدان ہے، کس چیز کا زیرک سیاستدان ہے؟ لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کس کی؟ وہ بدلہ لینے کے سیاستدان ہیں، لوگوں کو خریدنے کے سیاستدان ہیں، ووٹیں بیچنے کے یا خریدنے کے کس چیز کے سیاستدان ہیں؟ سیاستدان بٹی صاحب وہ ہوتا ہے جو اپنی ملک اور ملت کے لیے سیاست کرتا ہے، اور سیاست کی جاتی ہے لوگوں سے، باہر کے ممالک سے، خارجہ کے اندر سیاست کی جاتی ہے، داخلہ کے اندر سیاست نہیں کی جاتی، داخلہ کے اندر لوگوں کو عدل دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ فیئر ہونا پڑتا ہے۔ سیاست کرنی ہے تو ہندوستان سے کریں کشمیر کے مسئلے پر، سیاست کرنی ہے تو دوسروں سے کاروباری مسئلے پر سیاست کریں، چائنا سے سیاست کریں، عراق ایران سے سیاست کریں، ترکی سے کریں، سیاست اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے نہ کریں۔ صحیح۔ یہ سیاست یہاں نہیں ہو رہی، یہاں اس بقول اس سیاستدان کی سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست کا میں قائل نہیں ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مستقبل جو پھر ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ کے پنڈی کے شیخ آپ بہتر جانتے ہیں اور بڑے مجھے سیاستدان ہیں۔ بلاول بھٹو کو میں تو اپنا بھانجا سمجھتا ہوں، سچی بات یہ ہے، کیونکہ بی بی میری بہن تھی اور میرے ذاتی تعلقات تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ بلاول کی پیدائش پہ بھی اس پہ بھی میرا کافی رول ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا اور آج پاکستان کی سیاست کے اندر ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ بلاول میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک کہ بلاول کین بی اے پالیٹیشین، اور اسپیشلی وہ پاکستان کے اندر سیاست کر سکتے نہیں، وہ کہیں بھی نہیں کر سکتا۔ اس سیاست کے لیے کچھ بڑے بے شک آپ کے ایڈوائزر پیچھے آپ کے کھڑے ہوں، تقریریں لکھ کے دینے والے اور ایڈوائزر کافی سارے ہوتے ہیں، یہ وہ سیدھا چلنا سکھانے والے بھی ہوتے ہیں، سیدھی گفتگو جو باتیں کرنے والے وہ بھی آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، ساتھ ٹیچر ہوتے ہیں۔ لیکن چیز ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ پالیٹیشین جس طرح عمران خان ہے، اور جس طرح کچھ اور لوکل لیں، جس طرح وہ اپنا سوات کا لڑکا کیا نام اس کا، وہ ہے ایک علی محمد ہے، اسد عمر جو ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی تحریک انصاف کا بندہ ہوں، لیکن جو بندے نظر آ رہے ہیں مجھے وہ آ رہے ہیں نا۔ میں تو میں شاہ محمود قریشی کو بھی سیاستدان نہیں مانتا، صحیح، وہ بھی سیلفش ہے، وہ بھی اب اسے ہو سکتا برا لگے میری بات، لیکن وہ بھی تو ایسے ہی ہے، وہ ان کے ساتھ کا پہلے کا ہے نا، وہ پرانی پارٹی، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے نا، آپ کا کہنے کا مقصد ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ سیاستدان تو وہ ہوتے ہیں نا پھر صاحب جو سیاست کرتے ہیں قوم کے لیے، قوم سے نہیں۔ صحیح، یہ بات صحیح۔ اچھا آخر میں سب نیوز کے لیے کوئی اچھا سا پیغام؟ سب نیوز جو کام کر رہا ہے میرے خیال میں بہت اچھا ہے۔ آپ عدل کے بارے میں زیادہ وہ زور دیں کہ آپ کے اس وطن کے اندر، میں تو پردیسی ہوں، آج یہاں ہوں کل چلے جاؤں گا،
इस वतन के अंदर अदल होगा, इंसाफ होगा तो कौम सुधरेगी, संवरेगी। यही है मैं की, और मैं यही कहूँगा आपके इस अखबार से कि यही आप प्रीच करें और कौम को सुधारने में अपना रोल अदा करें। मलक साहब, पाकिस्तानी नौजवान जो है उसके लिए कोई आप पैगाम दें। इस वक्त वो मेरा ख्याल में गुमराह हुआ है। पर साहब मेरे ख्याल में वो गुमराह नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं कि 1 जून 1964 को मैं एक नौजवान था, 21 बरस का, तो बरतानिया गया। वहीं से मैंने काम किया, वहीं से ग्रेजुएशन की, मुख्तलिफ हुकूमत के लिए भी काम किया, बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी काम किया काफ़ी अर्सा। तो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मेरे ख्याल में मैं तो खुश होता हूँ इन दिनों में उनको देख के, जिस तरह मेरे उस इमरान खान ने उन्हें अवेयरनेस दी है उनके अपने हकूक़ के लिए। जिस वक्त पाकिस्तानी नौजवान अपने हक को समझेगा, इंसाफ को समझेगा कि इंसाफ होता क्या है, और जमहूरियत को समझेगा कि जमहूरियत क्या है, और बग़ैर किसी छीनने के, लड़ने के और गलत काम करने के अपने हक पे वो बोलेगा, आवाज़ उठाएगा, तो वो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है। और मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं। अब जो हकूक़ देने वाले हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, मलक साहब की बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें की, और उन्होंने कहा कि आज का नौजवान जाग चुका है और वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान आफ्ताब भट्टी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई शख्सियत और नए मौजू के साथ। खुदा हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को दबाएं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।